جدے میں کام کی نیت سے آیا، عمرہ کچھ دنوں ادا کروں گا، 2 مہینے ہو گئے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، جدے آئے ہیں تو ہاں جب بھی موقع ملے کر لو۔ اگر میں جدے آیا تھا بغیر عمرے کے ارادے سے، اب بہرحال میں آ گیا، مسجد عائشہ سے اگر عمرہ کرنا چاہوں کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں، اور میرا جماعی آنے سے تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا نا کہ آپ کا تعلق اللہ سے بنے۔ آپ اس دعا کے درمیان میں ہی پڑھ لیا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کئی دفعہ پڑھیں گی نا پھر انشاءاللہ تنگ نہیں کرے گا۔ نماز پڑھ کے اپنی والدہ کو ثواب بخش سکتی ہوں، بخش سے نفلی نماز۔ منہ کی بدبو کا علاج میں نے بتا دیا تھا کہ عرق گلاب کو پانی میں ڈال کے اس کے ہر نماز کے بعد کلیاں کیا کریں، غرارے کیا کریں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار ہیں جو ہم سے حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اپنے بغض میں وہ خود جلتے رہیں گے۔ ہندوستان میں فرقہ وارانہ شدت جاری ہے، اللہ پاک ہندوستان کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ ہاں داڑھی کو بنا سکتے ہیں لیکن ایک مشت سے کم نہ ہو۔ یہ برتھ ڈے منانا جو ہے یہ کافروں کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اگر مسافر ہے لیکن امام مقامی ہے تو اس کے پیچھے 4 رکعت ہی پڑھے گا، چونکہ امام کے تابع ہو گیا ہے۔ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے آپ کی مرضی، عمرہ کریں، طواف کریں۔ میرے 3 بچے بھی ہیں، میرا شوہر چائنا میں رہتا ہے اور اب اس نے وہاں کوئی اور شادی وادی بھی کر لی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتا۔ اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگتی رہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ عائدہ گل کو سبق یاد نہیں ہوتا، اللہ اس کے حافظے کو قوی کر دے۔ غصہ بہت آتا ہے تو لا حول پڑھا کریں۔ جس کو اللہ نے دنیا میں اولاد نہیں دی لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہی تو انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ بعض امام کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بات چیز حرام، دوسرا مکروہ، تیسرا مباح، تو یہ اپنے اپنا اجتہاد ہے۔ مجتہد کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد کرتا ہے، اور کبھی وہ حق پہ ہوتا ہے کبھی خطا پہ ہوتا ہے۔ المجتہد یخطی و یصیب، فَإِذَا أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ فَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ اگر غلطی ہو پھر بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے، وہ گناہ گار پھر بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر رائے 3 ائمہ کے خلاف ہوتے ہیں، تینوں سے بڑے ہیں نا، ان کی تحقیق زیادہ ہے۔ میرا بیٹا یہ آیا ہے 6 سال، اللہ تعالیٰ اس کو صالح بنائے۔ میں نے فیس بک پر انگریز لڑکی کا کردار ادا کر کے اپنے شوہر سے جب باتیں کی تو راز کھل گیا کہ ہاں وہ غیر محرم عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ بس اس کے لیے فیس بک پہ چیٹنگ ویٹنگ نہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہدایت دے۔ جرسی پہننے سے دم پڑ جائے گا تو پہلے ہو چکا ہے۔ ذیشان نام رکھ سکتے ہیں، نام تو رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہیے۔
ذیشان اللہ کی ذات ہے، بندے کہاں ذیشان ہے؟ حیض کے ایام میں عورت مطاف میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو مطاف میں کیسے بیٹھے گی؟ خدا کے لیے کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ روضہ رسول پر بھی حاضی باہر کھڑی ہو کے دیکھی، مسجد کے اندر نہیں جائے گی۔ بیٹیاں اور بیٹے، بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو آدھا۔ حاجی سلیمان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حضور کی محبت ہو اور خواب میں زیارت ہو، درود شریف زیادہ پڑھیں۔ نظر کی حفاظت کے لیے کیا پڑھیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال آپ نے بیوی فوت ہو گئی، آپ نے جو پلاٹ بیوی کو دیا تھا وہ بیوی کا وارث جو ہے اس کو سسر کو نہیں ملے گا۔ صلاۃ تسبیح جو ہے ایک ضعیف روایت میں ہے، بہرحال پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کہنا ناجائز ہے، غوث اللہ کی ذات ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر اگر موقع ملے جانے کا 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ حرم کے میں نمازوں کے آگے نہ گزریں۔ بھئی دم کی قیمت روزانہ مختلف ہوتی ہے، یہ تو منڈی میں جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا پیسے ہیں۔ کبھی 300 کا ہوتا ہے، کبھی 400 کا ہوتا ہے، کبھی 350 کا ہوتا ہے۔ اور پھر بکریوں کی بھی قسمیں ہیں، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 700 ہے، بعض ایسی ہیں جن کی قیمت 200 ہے۔ تم نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ دینی ہے نا جو مرنے کے قابل ہو، تاکہ پیسے کم لگے نا۔ کسی کے نزدیک دم کا متبادل کوئی نہیں۔ وہ جو روزے ہیں وہ حج کے قربانی کے عوض میں ہوتے ہیں۔ میری بیٹی، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو شفا دے، عزت کی زندگی دے۔ اللہ خالق ہے، خالق کو کوئی پیدا نہیں کرتا، یہ مخلوق ہے، مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کو اشارہ کریں۔ عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔